مشکلات نانات پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے قاتلات نانات درود بر محمد و آل محمد. سید غلام حسین زیدی ابن سید ثاقب حسین زیدی. بسم اللہ ضرور پڑھ لیجیے محمد وال. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. صلوات پڑھ لیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ضرور پڑھ لیجیے محمد. عزیزان محترم، صاحبان علم و تقوی، یہ جو روایت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے رسول اللہ سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تمام کے تمام معصومین سے یہ روایت ہوئی ہے. فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بنا مر گیا، ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ مرا نہیں ہے، وہ مردار ہوا ہے. مرنے میں اور مردار ہونے میں فرق ہے. انسان مومن مرتا ہے لیکن جانور مردار ہوتا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ مردار ہوا ہے، وہ مرا نہیں ہے. لہذا زمانے کے امام کی معرفت واجب ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر لقاء اللہ چاہتے ہیں تو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیجیے. ان کا ایک لقب ہے جو سب جانتے ہیں اور وہ ہے امام آخر الزمان. آخر الزمان کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ امام جو آخری زمانے میں ظہور کریں گے، آخری زمانے میں ظہور کریں گے. تو جب امام آخر الزمان ہے تو اس کی امت بھی تو آخر الزمان امت ہوگی. یہ تو نہیں ہے کہ امام تو آخری ہو اور امت پہلی ہو یا دوسری ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اس کی امت بھی آخر الزمان والی امت ہوگی. تو عزیزان محترم، آخر الزمان والی امت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخری زمانہ شروع ہو چکا ہے، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور نزدیک ہے. ہم وقت
معین نہیں کر رہے، ہم تو اس نرجس کے لال کے ظہور میں ترس رہے ہیں کہ اپنے آنکھوں کو ان کے قدموں سے وضو کر سکے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آنکھوں کو ان کی قدموں کی دھول سے وضو کر سکے، ہماری تو یہ خواہش ہے۔ تو یہ زمانے جو آخری امت ہوتی ہے، آخر الزمان کی امت میں ایک خصوصیت ہے جو ہمارے آقا اور مولا امام علی علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور خطبے کا نمبر ہے 50۔ میری خواہش ہے کہ تمام جن کے گھر میں بھی، ویسے تو ہر مومن کے گھر میں نہج البلاغہ ہونی چاہیے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آخر اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمارے آقا اور مولا علی ولی کی تقریریں ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کے خط ہیں، ان کی نصیحتیں ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لہذا ہر مومن کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری ہے کہ ہر مومن کے گھر میں نہج البلاغہ ہو، اور یقیناً ہوگی ہر مومن کے گھر میں۔ تو خطبے کا نمبر ہے 50۔ 50 نمبر خطبے میں اردو میں جا کر آج تلاوت کیجئے گا۔ میرے آقا اور مولا نے اس زمانے کے بارے میں بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ میں فقط اس خطبے کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پورا خطبہ حوالہ اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ جا کر خود اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ خطبہ ہے کس بارے میں۔ مولا فرماتے ہیں، مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں، امام الکلام ہیں، جب کلام کرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، جب کلام فرماتے ہیں مولا تو دنیا کے متکلمین قبروں سے اٹھ کے بھی انہیں داد دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی، نہ آپ سے پہلے کوئی کلام کرنے والا آیا، نہ قیامت تک آپ جیسا آ سکتا ہے۔ مولا نے ہمارے آقا اور مولا نے اس خطبے میں، خطبے کا نمبر ہے 50، اس میں مولا نے جو تجزیہ اور تحلیل کی ہے معاملے کی، وہ یہ ہے کہ فتنے وجود میں کیوں آتے ہیں۔ جو ہے یہ نہیں ہے؟ یہ دیکھا نا، آج فتنوں کا دور چل رہا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کس طرف چل رہا ہے، کوئی کس طرف چل رہا ہے۔ تو ہم تو شیعہ ہیں علی کے، جو ہے یہ نہیں ہے؟ ہمیں افتخار ہے، ہم اگر فخر کر سکتے ہیں اس دنیا میں کسی چیز پہ تو وہ اس چیز پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم علی ولی کے شیعہ ہیں۔ شیعہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آقا اور مولا کی طرف جن کی نظریں ہوں، جو علی ولی کو کعبہ سمجھتے ہیں، ان سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا یہ فتنے وجود میں کیوں آتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں فتنے وجود میں آنے کے لیے 2-3 چیزیں ہیں۔ میں خلاصہ کر رہا ہوں اور ایک جملے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فتنے اس وقت وجود میں آئیں گے امت میں جب لوگ اپنے خواہشات کی اطاعت کرنا شروع کر دیں۔ جب لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے جائیں گے، قرآن کو نہیں دیکھیں گے، سنت کو نہیں دیکھیں گے، آل محمد کی سیرت کو نہیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میری کیا خواہش ہے۔ جب لوگ اپنے خواہشوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں تو تمہارے ذہن میں گھنٹی بجنی چاہیے کہ یہ فتنے کا دور شروع ہو گیا۔ پہلی نشانی مولا نے یہ فرمائی۔ دوسری نشانی میرے آقا فرماتے ہیں، دوسری نشانی یہ ہے اس معاشرے میں جب لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ آئے گا کہ اس وقت لوگ بدعتوں کا شکار ہو جائیں گے، نئی باتیں ان میں آنا شروع ہو جائیں گی کہ اس سے پہلے وہ نئی باتیں ان میں نہیں
فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کتاب کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر مولا فرماتے ہیں ان کے آگے لوگ کون سے ہوں گے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کے لیڈر کون سے ہوں گے؟ یہ خطبہ بتا رہا ہوں، 50 نمبر خطبہ۔ مولا فرماتے ہیں ان کے لیڈر کون ہوں گے؟ ان کے لیڈر وہ ہوں گے جو اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد میرے آقا اور مولا نے نشانی بتائی، فرماتے ہیں توجہ چاہتا ہوں، ہم حق کو ماننے والے ہیں، علی حق ہے، خدا حق ہے، میرے آقا اور مولا حسین حق ہیں، اور ہم سب عاشقین حق ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر توجہ سے یہ جملہ سنیے گا نہج البلاغہ کا، مولا فرماتے ہیں اگر باطل حق کا مزاج چھوڑ دے، باطل خالص ہو کے آ جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ اور مولا فرماتے ہیں اگر حق باطل کا لباس اتار کے بالکل خالص ہو کے لوگوں کے سامنے آ جائے تو آج جو حق کی طرف لوگ زبان درازی کرتے ہیں ان کی زبان درازی ختم ہو جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، ان سب کے بعد جو جملہ عرض کرنا چاہتا تھا وہ اب یہاں پہ آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مولا نے تحلیل فرمائی ہے کہ یہ فتنہ وجود میں کیوں آتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں کیا کرتے ہیں، یؤخذ من ھذا ضغث ومن ذاک ضغث فیمزجان۔ اللہ اکبر۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ میرا جملہ نہیں ہے، خدا کی قسم میرے آقا اور مولا علی ولی کا فرمان ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے لیڈر کچھ حق میں سے لیتے ہیں اور کچھ باطل میں سے لیتے ہیں، فیمزجان، اور حق اور باطل کو مکس اپ کر لیتے ہیں۔ کچھ حق لیتے ہیں، کچھ باطل لیتے ہیں، جب ان کو مکس کر لیتے ہیں، دیکھیں اگر باطل خالص ہو جائے تو کوئی مومن اس طرف دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا۔ اگر حق خالص ہو جائے تو حق ہی تو قبلہ ہے، کون اپنی نظریں چرا سکتا ہے اس سے؟ یہ فتنہ کیوں وجود میں آتا ہے؟ فتنہ تب وجود میں آتا ہے فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَمِنْ ذَاكَ ضِغْثٌ فَيَمْزِجَانِ۔ وہ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا حق میں سے لیتے ہیں، تھوڑا سا باطل میں سے لیتے ہیں، ان دونوں کو مکس اپ کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پتہ نہیں چل رہا، اب یہاں پتہ نہیں چل رہا کہ کیا جو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حق یہی ہے۔ اب میں اس کی مثال دے دوں تاکہ صحیح روشن ہو جائے۔ میدان ہے صفین کا، میدان ہے صفین کا۔ قرآن حق ہے یا نہیں ہے؟ بے شک قرآن حق ہے۔ اسی جو حق تھا اسے امام حق کے مقابلے میں نیزوں پہ سوار کیا گیا اور کہا گیا لا حکم الا للہ، ہمیں تو اللہ کے علاوہ اور کسی کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب جب ہے تو اب اور کسی کا فیصلہ ہمیں نہیں چاہیے۔ کیا کتاب حق ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً حق ہے۔ کیا قرآن فیصلہ دیتا ہے؟ یقیناً دیتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میرے آقا نے ان کے مقابلے میں کیا دلیل دی؟ مولا فرماتے ہیں قرآن حق ہے لیکن ساکت ہے، جو بولتا ہوا قرآن ہے وہ میں ہوں۔ آپ نے دیکھا کیسے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، کچھ حق میں سے لیتے ہیں، کچھ باطل میں سے لیتے ہیں،
اور اس کو مکس اپ کر لیتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسے مکس اپ کر لیتے ہیں. جب مکس اپ کر لیتے ہیں تو پھر کچھ نہیں بچتا. لوگ سمجھتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ. وہ کیا دکھاتے ہیں؟ دکھاتے حق ہیں، چلاتے باطل کے پیچھے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اب آ جائیے آخر الزمان کی طرف. آخر الزمان میں کیا ہے؟ آج جو ریئلٹی ہے اس دنیا کی، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو نماز پڑھتے ہیں، ویسے ہر مومن نماز پڑھتا ہے. جو نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ تھوڑا تھوڑا جواب دیں. جی بے شک جنتی. اچھا، جو نماز نہیں پڑھتے، عقائد برحق رکھتے ہیں، مومن ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہم تو مولا علی کو مانتے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. جو نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. جو نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. جو عزاداری کرتے ہیں آقا اور مولا حسین کی، ان سے پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. اور جو عزاداری نہیں کرتے میرے آقا اور مولا حسین کی، ان سے پوچھیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. جو کسی تنظیم میں ہے وہ کہتے ہیں میں جنت میں جاؤں گا. جو کسی تنظیم میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں جنت میں جاؤں گا. جو تقلید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. جو تقلید نہیں کرتے یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ زمینی حقیقت ہے. اب کیا کیا جائے؟ کیا یہ سب جنتی متضاد؟ کیا جنت تضاد کا نتیجہ ہے؟ جو نماز پڑھے نہ پڑھے، عزاداری کرے نہ کرے، تقلید کرے نہ کرے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سب جنتی. میرے آقا اور مولا سے پوچھا گیا، توجہ چاہتا ہوں، مولا آخر الزمان میں جو ہوگا، آخری جو زمانہ ہوگا، اس میں دو قسم ہوں گے، حق اور باطل. تو ان کی آپس میں لڑائی ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں باطل تو حق کے نمودار ہوتے ہی، امام حق کے ظہور کرتے ہی باطل تو فنا ہو جائے گا. سمجھ آئے یا نہیں ہے؟ اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے. قرآن کہتا ہے قل، اے رسول کہہ دیجئے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. دیکھیے یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں. جاء عربی میں کہتے ہیں آنے کو، جانے کو ذہبا کہتے ہیں، زہقا نہیں کہتے. بس اگر عربی لغت کے حساب سے دیکھا جاتا تو جملہ کیسے ہونا چاہیے تھا؟ قل جاء الحق، حق آ گیا، وذهب الباطل، باطل چلا گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن نے نہیں کہا حق آ گیا اور باطل چلا گیا. جیسے حق آہستہ آہستہ آتا ہے، کیا باطل بھی ایسے آہستہ آہستہ جاتا ہے؟ نہیں. اگر آرام آرام سے سٹیپ بائی سٹیپ جائے تو اسے ذہبہ کہتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ مثال دینا چاہتا ہوں. جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا اندھیرا آہستہ آہستہ جاتا ہے یا سورج کے طلوع ہوتے ہی یکدم اندھیرا ختم ہو جاتا ہے؟ اسے کہتے ہیں زہقا، جس کے جانے میں کوئی ٹائم نہ لگے. ادھر سے حق رونما ہوگا، حق کا ظہور ہوگا، ادھر سے باطل فی الفور ختم ہو جائے گا. بس جو جنگ ہوگی وہ حق اور باطل کی نہیں ہوگی. قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے جو میرے آقا اور مولا کے ظہور کے بعد جو 8 یا 9 مہینے جنگ ہوگی وہ
باطل کی نہیں ہوگی بلکہ حق اور حق نما کی ہوگی. نعرہ حیدری. حق اور حق نما. حق نما کیا ہے؟ دیکھیں گے ان کے پاس حوالے قرآن کے ہوں گے. جو ہے یا نہیں ہے؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں. عزیزان محترم، جب ہمارے آقا اور مولا کا ظہور ہوگا تو روایات، جو مستند روایات، صحیح و سند روایات بتلاتی ہیں، مولا کے مقابلے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا اور وہ تفسیر ان کی زبان پہ ہوگی اور مولا کے مقابلے میں آئیں گے. مولا اور آقا ہمارے ظہور کے بعد روایت فرماتی ہے کہ 3 دن تک مولا انہیں موعظہ کریں گے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں ہے؟ کتنے دن؟ 3 دن تک انہیں واعظ و نصیحت کریں گے کہ ارے دیکھو قرآن ہاتھ میں اٹھایا ہے، اسے پڑھ بھی لو. لیکن میرے آقا اور مولا صادق ایمان کی روایت ہے، مولا فرماتے ہیں جب 3 دن گزریں گے تو ہمارے آقا اور مولا امام قائم حکم دیں گے اپنے اصحاب کو کہ ان سب کو تحقیق کر دو. جتنے لوگ ہوں گے ہمارے آقا انہیں تحقیق کریں گے، قتل کریں گے، ذوالفقار چلے گی. اور روایت دیکھیے، بہت خوبصورت روایت ہے. کچھ اصحاب وہاں پہ اٹھیں گے اور کہیں گے اے امام زمانہ، اگر آپ ہمیں اجازت دیں، یہ جو تڑپ رہے ہیں لاشیں، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے، قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ہمیں اجازت دیں ہم ان کے ہاتھوں سے قرآن لے کے آ جائیں. مولا فرماتے ہیں نہیں نہیں، ان کے ساتھ رہنے دو قرآن، تاکہ جب یہ قیامت کے دن خدا انہیں اٹھائے گا اس وقت بھی ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا، تاکہ ان کو حسرت ہو کہ قرآن تو تھا ہمارے پاس، نہ ہم اس پہ دقت کرتے تھے، نہ اس پہ ہم عمل کرتے تھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کو برگلانے کے لیے استعمال کرتے تھے، قرآن کو ہدایت کے لیے استعمال نہیں کرتے. حق کی پہچان. آخر الزمان جو آخری زمانہ ہے، آخری زمانے میں ہمارے آقا اور مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کا وظیفہ مقرر کیا ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے وہ کیا کریں. مولا فرماتے ہیں اپنے آپ کو خالص کرو، اپنے آپ کو خالص کرو. جب تم اپنے آپ کو خالص کرو گے اور ظہور سے پہلے خالص کرو. توجہ سے ایک جملہ سنیے گا، قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے اور روایات مسلسل ہیں کہ ظہور ایمان سے پہلے جو اپنے ایمان کو خالص کر لیں گے ان کو تو ایمان فائدہ دے گا، لیکن جو ایمان کے ظہور سے پہلے اپنے ایمان کو خالص نہیں بنا سکیں گے ان کو ایمان، وہ جو تھوڑا بہت ایمان ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور مسلسل روایات بھی ہیں. عزیزان محترم، آج ہم جس زمانے میں ہیں ہر طرف سے مذہب آل محمد پہ یلغار ہو رہی ہے، ناصبیت یلغار کر رہی ہے. آج تک کسی نے سوچا تھا جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں کوئی پاکستان میں رہتے ہوئے گستاخی کرے؟ یہ ملعون جلالی کہ جو حقیقت میں دجالی ہے، اس نے کیا گستاخی کی بی بی کی شان. اور دیکھیے بڑی معذرت کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے بیچ میں رہتا ہوں،
میں کوشش کرتا ہوں کبھی اختلافی موضوع کو میں ڈسکس نہ کروں، لیکن معذرت سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علی ولی اللہ سے اب آگے بڑھ کے کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، فتنہ اندازی کرتے ہوئے علی اللہ، علی ولی اللہ والے الحمدللہ ہم سب کے ساتھ علی ولی اللہ والے ہیں۔ وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو ولایت امیر المومنین کو نہ مانتا ہو، وہ سرے سے شیعہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ علی اللہ والے کون ہیں؟ کیا وہ ولایت امیر المومنین کو مانتے ہیں؟ اگر مانتے تو علی ولی اللہ کہتے۔ جو علی اللہ کہہ رہا ہے وہ تو ولایت کا منکر ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو علی اللہ کہہ رہا ہے وہ تو ولایت امیر المومنین کا منکر ہے۔ کیا وہ ولایت کا تابعدار ہے، ولایت کا اقرار کرنے والا ہے جو علی اللہ کہتا ہے؟ نہیں، جو علی اللہ کہتا ہے وہ مشرک ہے، وہ نجس ہے، نجس، وہ مرتد ہے، اور مرتد کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اسے طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے بچوں سے کوئی ارث نہیں لے سکتا، اس کا کچھ قبول نہیں ہے کیونکہ مرتد ہو چکا ہے وہ۔ اس وقت ناصبیت مذہب آل محمد پہ یلغار کر رہی ہے، ادھر سے آپ دیکھیں نصیریت وہ بھی یلغار کر رہی ہے مذہب آل محمد پہ، اور ہمارے جوان ہیں جو مطالعہ نہیں کرتے، کسی علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، کچھ سیکھتے نہیں ہیں، اور یہ یلغاریں ہو رہی ہیں۔ عزیزان محترم، میں تو فقط ایک فکر ہی دے سکتا ہوں، دعوت فکر ہی دے سکتا ہوں کہ اپنے بچوں کو خدا کے لیے مذہب آل محمد پہ پختہ ایمان کے ساتھ رکھیں، نہ انہیں نصیریت کے چنگل میں جانے دیں، نہ ناصبیت کے چنگل میں جانے دیں۔ آج ہر مومن کا وظیفہ ہے، ہر باپ کا وظیفہ ہے، ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے، ہر بزرگ کے لیے ضروری ہے مذہب آل محمد کا دفاع کرے، عزاداری امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرے۔ بس عزیزو عزادارو، یہی تو وجہ ہے یؤخذ من ھذا رجس ومن ھذا رجس، نام علی ولی کا لیتے ہیں اور ساتھ میں کیا اس کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں، علی اللہ، ٹھیک ہے، حق لیا، اندر جو ان کے اغراض و مقاصد ہیں وہ کیا ہے، باطل ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ علی رب ہے جی، علی اللہ ہے، علی جل جلالہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ تو ولایت کے منکر ہیں، انہیں تو علی ولی اللہ کہنا چاہیے، نہ علی اللہ۔ دیکھیں نا، تین کلمے، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، تین ہے نا، تو جو کہتا ہے علی اللہ، اس نے کس کو نکالا ہے درمیان سے؟ ولایت کو نکال دیا۔ اب ہم کہیں کہ یہ ولایت کا چیمپئن ہے، کیا واقعا یہ ولایت کا چیمپئن ہے؟ نہیں نہیں، یہ منکر ولایت ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے آقا اور مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے صحرا میں جو کچھ تھا کربلا کے میدان میں لے آئے۔ ایک جملہ ہے اس کی بہت خوبصورت، اس کی جو لذت ہے نا آدمی کے روح میں محسوس ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کی ایک منطق ہوتی ہے، ایک عادت ہوتی ہے، جب آپس میں لڑتے ہیں نا وہ کہتے ہیں آ جاؤ میدان میں، لڑنا ہے تو گھر میں نہیں لڑو، میدان میں لڑو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا اور مولا حسین نے اس فطرت کا بھرپور انداز میں اس فطرت کو نمایاں کیا، کسی گلی میں قیام نہیں کیا، کسی شہر میں قیام نہیں
گاؤں میں قیام نہیں کیا، مکہ میں قیام نہیں کیا، مدینہ میں قیام نہیں کیا، کیا کربلا میں کچھ تھا؟ کچھ نہ تھا، میدان تھا۔ اور فرمایا جو میرے ساتھ آئے گا وہ بھی میدان میں آئے گا، جو میرے مقابلے میں آئے گا وہ بھی میدان میں آئے گا۔ دنیا دیکھے گی، کائنات دیکھے گی، قیامت تک آنے والے لوگ دیکھیں گے کہ حسین کے ساتھ کون کون تھا اور حسین کے مقابلے میں کون کون تھا۔ چھپنے کی گنجائش مولا حسین نے نہیں چھوڑی۔ آخر الزمان میں جس وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، نیک لوگ جو گمراہ ہو جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ جن کے دلوں میں حسد ہوگا، جن کے دلوں میں حسد ایسی بیماری ہے جو ایمان پہ اٹیک کرتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں حسد جس دل میں پیدا ہو جائے وہ کس پہ اٹیک کرتی ہے؟ ایمان کے اوپر۔ جیسے کورونا پھیپھڑوں پہ اٹیک کرتا ہے نا، حسد ایسی بیماری ہے جو ایمان پہ اٹیک کرتی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں ایمان کو یہ ایسے کھا جاتا ہے حسد جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ دیکھیں نا کربلا میں دو جملے میں مصیبت بیان کروں گا۔ کربلا میں اکثر سوچتا ہوں کہ جہاں پر بھی میرے آقا اور مولا حسین نے اپنا بارے میں بات کی تو نہیں فرمایا انا حسین ابن علی، میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین علی کا بیٹا۔ جب بھی فرمایا کیا؟ انا ابن بنت نبی، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ عزاداران امام مظلوم، کیونکہ میرے آقا اور مولا علی سے لوگ حسد کرتے تھے، اس قدر حسد تھا۔ ایک بہت بڑے عالم کا جملہ آپ کی خدمت میں عارف کا جملہ عرض کروں، وہ کہتے ہیں میں نے بہت سوچا ہے کربلا پہ، کربلا میں بہت سارے شہزادے شہید ہوئے ہیں لیکن حضرت علی اکبر کی طرح شہید کوئی نہیں۔ قاتلوہم اربن اربا، سادات سے معافی مانگتے ہوئے جملے کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ قاتلوہم، ملعونوں نے حضرت علی اکبر کو قتل کیا، اربن اربا، خدا کی قسم جیسے قصاب گوشت کے ٹکڑے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ایسے ٹکڑے کیے گئے، اربن اربا، ایسے ٹکڑے کیے گئے۔ وہ عالم فرماتے ہیں میں نے اس کے اوپر بہت سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے حضرت علی اکبر کی شہادت اس طرح سے، تو کہتا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں چونکہ اس کا نام علی تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، چونکہ اس کا نام علی تھا اور یہ علی سے بڑا بغض رکھتے تھے۔ انہوں نے اور تو کچھ نہ کر سکتے تھے لیکن کربلا کے میدان میں عزاداران امام مظلوم حضرت علی اکبر کو اربن اربا قتل کیا گیا۔ میرے آقا اور مولا حسین نے جب بھی اپنا تعارف فرمایا فرماتے ہیں انا ابن بنت نبی، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا لخت جگر ہوں۔ شاید کچھ حیا آ جائے ان لوگوں میں۔ عزاداروں، میرا جی چاہتا ہے حضرت علی اکبر کی شہادت میں فقط ایک جملہ عرض کروں۔ آپ سنتے رہتے ہیں مصائب میں، ماں کی گود سے لے کر آج تک سنا ہے آپ نے، اور جب تک زندہ ہے یہ مصائب سنتے رہتے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم، کربلا میں جو بھی آیا نا اجازت لینے کے لیے، میرے آقا اور مولا نے پہلے پس و پیش سے کام لیا سوائے حضرت علی اکبر کے۔ جب آئے نا
آके فرماتے ہیں بابا جان کیا مجھے اجازت ہے؟ خدا کی قسم میرے آقا حسین نے نہیں فرمایا میرے لال تیرے بعد میرا کیا بنے گا، نہیں فرمایا، فوراً ایک جملہ کہا، بنیا الیہ الیہ بنیا، او میرے لال آ میرے سینے سے لگ جا، انا اودعک وتودعنی، تو مجھ سے ودا کر لے میں تجھ سے ودا کر لوں۔ اور خدا کی قسم یہ محبت دیکھیے کیا محبت ہے، یہ کیا محبت ہے باپ کی بیٹے کے ساتھ، انا اشمو کا وتشمنی، تو میرے لال میں تیری خوشبو سونگھ لوں۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ میں یہاں پہ یہی کہا کرتا ہوں، یہاں پہ باپ بیٹے کی خوشبو نہیں سونگ رہا تھا، امامت نبوت کی خوشبو مانگ رہی تھی۔ اور میرے لال تو میری خوشبو سونگ لے، ودا کر کے حضرت علی اکبر کو۔ روایت میں یہ ہے باپ بھی رویا بیٹا بھی رویا، دونوں بے ہوش ہو گئے۔ عزاداران امام مظلوم پانی تو تھا نہیں، پتہ نہیں کیسے ہوش میں آئے۔ بس مختصر کر رہا ہوں، ایک جملہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کربلا میں، ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں جو میں نے مقاتل میں پڑھا ہے۔ مقتل منظر نگاری بڑی کم کرتا ہے، یہ لوگ جو ذاکرین ہم لوگ ہیں وہ منظر نگاری پیش کرتے ہیں، لیکن جو منظر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ مقتل نے منظر کھینچا ہے۔ حضرت علی اکبر آئے میدان میں، ٹیلے پہ امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، اپنے لخت جگر کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ ایک خیمہ ہے، اس میں ایک ماں ہے، اس نے پردہ اٹھایا ہوا ہے، ماں کا نام ہے ام لیلہ۔ اس کی نگاہ، یہ مقتل میں موجود ہے، خدا کی قسم، ماں کی نگاہ امام حسین کے چہرے پہ ہے، مولا حسین کی نگاہ علی اکبر کی جنگ پہ ہے۔ اتنے میں ماں نے دیکھا کہ مولا حسین کے چہرے پہ کچھ ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے۔ ماں نے آواز دے کے کہا مولا حسین کیا میرا لال سلامت ہے؟ عزادارو میرے آقا اور مولا حسین فرماتے ہیں ام لیلہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے ماں کی دعا اولاد کے بارے میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جو ملعون لخت جگر کے مقابلے میں آیا وہ بڑا ملعون ہے، دعا کرو کہ علی اکبر اس سے بچ جائے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو مقتل مجمع مصائب اہل البیت میں الشیخ علی ہنداوی کا جملہ ہے، خدا کی قسم وہ کہتا ہے کہ جانماز خیام میں نہیں تھی، جانماز بی بی کے خیمے میں نہیں تھی، خاک کربلا پہ ایسے ہاتھ پھیرا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ دیکھیے مانگتے کیسے ہیں، ایسے ہاتھ پھیرا، جانماز بچھائی، خیام میں کوئی نہیں تھا، خیمے میں جناب ام لیلہ نے اپنے سر سے چادر اتاری، خاک کربلا اپنے دونوں ہاتھوں میں لی، اپنے بالوں میں خضاب کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ ہے عزادارو، اپنے بالوں کو خضاب کیا، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، الہی بغربت ھذا المظلوم، اے پالنے والے تجھے مظلوم حسین کی غربت کا واسطہ، تجھے مظلوم حسین کی پیاس کا واسطہ، یا رات یوسف الی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب کے پاس لانے والے، اردد الیہ یوسفی، مجھے میرا یوسف دے دے۔ عزادارو ابھی ماں کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، ایک مرتبہ مولا حسین کے چہرے پہ اطمینان کے آثار آئے،
ادھر سے آواز آئی. سن سکتے ہیں عزادارو، خدا کی قسم حسین نے برداشت کیا، لیکن ماں اس آواز کو کیسے برداشت کرے؟ علی اکبر ہم شکل رسول آ کے بابا سے کہتا ہے یا ابتا العطاش، یا ابتا العطاش، بابا ہے پیار، ہے پیار. میرے آقا اور مولا نے اپنی زبان ادھار علی اکبر کے منہ میں دے دی. او میرے لال، میرے پاس یہی تری بچ چکی ہے، یہ بھی تو لے سکتا ہے تو لے لے. زبان منہ میں لی، فوراً نکال کے کہا بابا جان، جنگ تو میں لڑ کے آیا ہوں، لیکن آپ کا گلا مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. وما علینا الا البلاغ المبین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما. اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، جس قدر فضائل پڑھے گئے، جس قدر مسائل پڑھے گئے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے میرے پالنے والے، خواتین نے جس قدر قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، یہاں پر جو قرآن تلاوت ہوا ہے، میرے پالنے والے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یہ جو نظر و نیاز کا انتظام کیا گیا، اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے میرے پالنے والے، اس سب کا ثواب ہمارے بہت ہی عزیز دوست جناب سید عباس زیدی صاحب، ان کے والد جو کرونا کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں، اے میرے پالنے والے جناب سید غلام حسین زیدی ابن سید ذاکر حسین زیدی کی روح کو ایصال فرما. اے میرے پالنے والے، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے میرے پالنے والے، یہ سید زادہ ہے، انہیں اپنی اجداد طاہرین کے ساتھ معشور فرما. اے میرے پالنے والے، یہ کرونا کی وبا جس نے انسانیت کو دبوچا ہوا ہے، اس وبا کو اے میرے پالنے والے نیست و نابود فرما. اے میرے پالنے والے، اس سے خیر تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین کے لیے برآمد فرما. اے میرے پالنے والے، جتنے مومنین و مومنات اس وبا کی وجہ سے مریض ہیں، انہیں شفاء کامل عطا فرما. جتنے مومنین و مومنات مسلمین جہان، جتنے بھی اس دنیا فانی سے اس وبا کی وجہ سے رحلت کر چکے ہیں، ان تمام کے گناہوں کو بخش دے. اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، وہ جو بھی جس کو اس دنیا میں مانتا تھا، انہیں ان کے ساتھ محشور فرما. اے میرے پالنے والے، یہاں جتنے مومنین و مومنات تشریف لائے ہیں، ان کے جمیع حوائج شرعیہ کو قبول و منظور فرما. اے میرے پالنے والے، بانیان مجالس کے جمیع حوائج شرعیہ کو قبول و منظور فرما. ان کے رزق، مال، اولاد میں برکت عطا فرما. اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہمارے آقا، ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما. قلب منور و مطہر حضرت حجت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. اے میرے پالنے والے، حسد جیسی برائی کو ہمارے دلوں سے ایسے دور کر دے جیسے یزیدیت کو مومنین کے دلوں سے دور کر دیا. اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، تمام مومنین و مومنات کو اپنی حفظ و امان میں قرار دے. اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، یہاں جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ہمیں جو زندہ ہیں، ہمارے مرحومین جو اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں، تمام کو شفاعت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نصیب فرما. اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، صدیقہ طاہرہ کی رضا ہم سب کو نصیب فرما. اے میرے پالنے والے، جناب مرحوم مغفور سید غلام حسین کو بی بی کی شفاعت نصیب فرما. اے میرے پالنے والے، جو لوحہ خوانی کرنے والے ہیں، پروردگار عالم ان کے کلام میں
ان کی آواز میں برکت عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے جو عزادار ہیں، جو ہم تمام عزاداری کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ہمارے آقا اور مولا حسین کی ہم تمام کو شفاعت نصیب فرما۔ اے میرے پالنے والے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ماتم حسین۔